اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ان اسباب اور اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں آدمی کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ کلمے والی موت اللہ تعالیٰ مقدر فرماتے ہیں۔ جتنے اسباب ذکر کیے گئے وہ تقریباً 20 اسباب تھے۔ اتنے ہی نہیں تلاش کریں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ اسباب ملیں گے۔ ارادہ ہے کہ اسے کسی ایک رسالے میں جمع کیا جائے، کیونکہ وہ ایک دیر طلب کام بھی ہے اور تلاش و جستجو سے تعلق رکھنے والا کام ہے۔ پورے قرآن مجید کو، احادیث کو کھنگال کر اس میں سے ان اسباب کو نکالنا، ان اسباب کا انتخاب کرنا، وہ ایک توجہ طلب کام ہے۔ آج ان اسباب کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے جن اسباب کے اختیار کرنے کے نتیجے میں آدمی یا تو کافر ہی ہو جاتا ہے یا نہیں تو آدمی اس راستے پر پڑ جاتا ہے جو راستہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ان اسباب کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے، اور یہاں بھی ان تمام اسباب کو ایک مجلس میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ جتنے اسباب کا تذکرہ آ جائے آدمی کو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ارادہ اس کا بھی ہے۔ ویسے میں نے کئی اسباب جمع کیے ہیں جن کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ جو اندر سے آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے۔ کافر ہو گیا، اور جو آدمی کافر ہو گیا اسے پتہ بھی نہیں کہ میں کافر ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی
ان اسباب سے جاہل ہوتا ہے جو اسباب جیسے ایک زہر ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ زہر ہے، اسے مٹھائی سمجھ کر اس نے کھا لیا، اگر مٹھائی نہ بھی سمجھا تو اسے نقصان دہ نہیں سمجھا اور اس کا استعمال کر لیا، کھانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ زہر تھا، زہر نے اپنا کام کر گیا۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث آئے دن بیانات میں اور فضائل اعمال میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن توجہ نہیں کرتے کہ اس حدیث میں کتنا اہم مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی جب آیتوں پر غور کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں میں نے آج ہی پڑھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی حیثیت سے، نقطہ نظر سے تلاوت کرتا ہے۔ جب آدمی اس حیثیت سے قرآن مجید کو دیکھتا ہے کہ ان آیتوں میں کیا مضمون ہے، ان آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کے مضامین آدمی پر کھلتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، یہ بڑی مشہور ترین حدیث ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقد کفر۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، سیدھا سادہ ترجمہ اس کا، اگر کوئی عربی جانتا ہو تو اسے بھی اندازہ ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ بلکہ حدیث کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ تحقیق کے وہ کافر ہو گیا۔ فقد کفر، یہ جو قد ہے نا، قاف اور دال، عربی گرامر پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بات میں تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے کفر میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ بلا شبہ کافر ہو گیا۔ بہت طاقتور الفاظ ہیں، فقد کفر۔ اسی حدیث کی وجہ سے صحابہ کی ایک جماعت جس میں فاروق اعظم بھی ہیں، جس میں ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور جس میں عبداللہ ابن مسعود علیہم الرضوان اور بھی صحابہ کی ایک جماعت ہے جو اس حدیث کی وجہ سے اس بات کی طرف گئی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر نکاح تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اسے دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے، حضرت شیخ نے بھی نقل کیا ہے وہیں سے۔ اور امام احمد ابن حنبل جو ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، یہ جو مکے مدینے میں مسلک چلتا ہے وہ امام احمد کا چلتا ہے۔ مکے والے امام احمد کی پیروی کرتے ہیں، حنبلی ہیں وہ لوگ۔ امام احمد کی رائے یہ ہے، امام احمد کی رائے بھی یہی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، ان کو بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تھے بڑے پیر صاحب، یقیناً بڑے پیر صاحب تھے۔ ان کے حوالے سے جو یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ وہیں پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر گیا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
اور عبد القادر جیلانی امام احمد کے ہی ماننے والے تھے، اسی لیے ان کا بھی وہی مسلک ہے۔ کہ مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اتنی بات بتانا ہے کہ نماز اسباب کفر میں سے ہے، ان اسباب میں سے ہے جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں آدمی یا تو کافر ہی ہو جاتا ہے، اور ہمارے علماء احناف کی اور جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا نماز چھوڑنے سے، لیکن اس نے کفر کا ایک بہت بڑا سبب اختیار کیا ہے، وہ کفر کے راستے پر پڑ گیا ہے، وہ کفر کے قریب ہو گیا ہے۔ تو یہ نماز کا چھوڑنا یہ اسباب کفر میں سے ہے، یہ ارتداد کے اسباب میں سے ہے، آدمی کو بچنا چاہیے اس سے۔ ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے اس طرف اور نمازیں چھوڑے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نماز چھوڑنے میں کوئی نفع بھی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ اچھا، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو حکومت پابندی لگا دے گی، یہ کریں گے تو حکومت کی نظر میں آ جائیں گے۔ صاحب، نماز پڑھیں گے تو کس کی نظر میں آئیں گے؟ کس کی بھی نظر میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود امت کی ایک اکثریت نمازیں چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے رہنے والے ہیں، دہلوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا لمبا چوڑا حساب لگایا ہے، اور لگا کر کے حدیث کے ایک حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اسے 2 کروڑ 80 پر 4 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، ایک نماز کا یہ حال ہے۔ دوسرا سبب، میں اسباب گناتے جا رہا ہوں، مجھے نماز پر بیان نہیں کرنا ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نماز کا چھوڑنا اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو وہ کفر سے ملا دیتا ہے، کفر کے اسباب میں سے ہے، اسباب کفر میں سے ہے۔ بعضوں کے ہاں تو کافر ہی ہو جاتا ہے، بعضوں کے ہاں کافر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اسباب اختیار کر رہا ہے کفر کے، نفاق کے اسباب میں سے ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبب ارتداد کا، کفر کا، وہ حج کو باوجود استطاعت کے ادا نہ کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم یمنع حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کو کوئی ضرورت ایسی پیش نہیں آئی کہ جس کا پورا کرنا ضروری بھی ہے اور جلدی بھی ہے، ایسی کوئی ضرورت اسے درپیش نہیں ہے، اور راستہ بھی مامون ہے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اور تیسرا کوئی ایسی بیماری بھی لاحق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی حج کو نہ جا سکے، صحت مند بھی ہے، راستہ بھی مامون ہے، اور کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جسے جلدی پوری کرنا ضروری ہے، اور وہ استطاعت بھی رکھتا، اس کے باوجود حج کو نہیں جاتا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ شارحین حدیث نے، اور میں نے جن سے ترمذی پڑھی ہے، استاد الاساتذہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ترمذی پڑھی ہے دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے، اور 3 سال گھر پر مجلس کو گیا، اثر بات،
اب نظریں تلاش کرتی ہیں اتنے بڑے علماء کو، ہزاروں لاکھوں میں کہ کیسے عالم، کروڑوں میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اب آنکھیں تلاش کر رہی ہیں پھر ایسے علماء کو۔ اللہ کرے کہ یہ امت بانجھ نہ ہو اور ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں۔ حضرت نے اس حدیث کے تشریح میں فرمایا تھا کہ اس حدیث کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اور ٹال مٹول کرتا ہے کہ گھر بنا کر کے جاؤں گا، بیٹی کی شادی کر کے جاؤں گا، داماد کا گھر بسا کر کے جاؤں گا، ٹال مٹول کر رہا ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں، بھائی اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اتنے دن بیوی بچوں سے دور رہنا پڑے گا، اتنے دن کا کاروبار کا کیا ہوگا، اتنے پیسے خام خواہ ضائع ہو گئے، اتنے پیسے دیتے تو جو ہے وہ غریبوں کی امداد ہو جاتی، غریبوں کا بھلا ہو جاتا۔ اس قسم کے جو ہے وہ بیجا قسم کے شبہات اور تعویلات میں پڑھ کر اس نے حج نہیں کیا، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ باوجود استطاعت کے جو، اسی لیے حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حج کو جا سکے، لیکن قرض مانگنے سے قرض مل سکتا ہے، ہر آدمی کو قرض نہیں ملتا، لیکن اگر کسی آدمی کی سوسائٹی میں اتنی پوزیشن ہے کہ وہ قرض مانگے تو لوگ دے سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے بشرطے کہ قرض ادا کرنے کا پکا ارادہ ہو، کہتے تھے کہ وہ قرض لے کر ہی کیوں نہ وہ حج کو جائے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنی نیت میں مخلص ہے اور وہ سچا ہے، حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ حج کرنے پر اتنی بڑی فضیلت ہے، حضرت کہتے تھے کہ حج کرنے کے بعد آدمی کے ایمان پر سیل لگ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ کوئی معمولی فائدہ ہے؟ یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے آدمی کے کفر پر مرنے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، ثعلبہ بن حاتب ایک آدمی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضور دعا فرمائیے اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے، کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ سارے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے غریبی کو اختیار کی، اس لیے کہ مال کے حقوق بہت ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، اس کو سمجھایا پہلے کہ مالدار بننا آسان نہیں ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، مال اپنے ساتھ ذمہ داریاں لاتا ہے، مال اپنے ذات حقوق کی ادائیگی لاتا ہے۔ یہ حضرت نے سمجھایا حضور نے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت تو چلا گیا، دوبارہ پھر آیا کہ حضور دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اور کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مالدار بنایا تو لنصدقن، تو میں خوب جو ہے مال خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا، اور میں نیک آدمیوں میں بن جاؤں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس نے یہ وعدہ کیا اللہ سے۔ آیا جب وہ اصرار کرتا رہا، سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھانے کی ہی دیری تھی، برکتیں شروع ہو گئی، نبی کے ہاتھ تھے وہ۔ ہم نے بزرگوں کو بھی ایسا دیکھا ہے، مجھے کھل کر کہنے میں بہت حجاب ہوتا ہے عوام کے مجمع میں کہ کہیں بزرگوں کی پوجا نہ شروع کر دے، اس لیے کہ یہ ہندوستانی قوم یہ بت پرست نہیں تو قبر پرست ضرور ہے، یہ بت پرست نہیں تو یہ ہندوستان کی قوم یہ بت یہ جو ہے یہ قبر پرست ضرور ہے، اسی لیے مجھے کہتے ہوئے ذرا حجاب ہوتا ہے، ورنہ بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے خدائی جیسے اختیارات تو نہیں ہوتے لیکن بڑا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا دیا نبی نے، ہاتھ اٹھانے کی دیری تھی، دعا قبول ہوگی، مال شروع ہو گیا، اتنے بکریاں ریوڑ بڑھتا گیا، مال بڑھتا گیا، تو کیوں مدینے میں جگہ ہی نہیں رہی، تو وہ مدینے سے باہر جانا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، باقی نمازیں بغیر جماعت کی ہی پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا اور مال بڑھا اور دور چلا گیا،
یہاں تک کہ وہ جمعہ بھی ترک کرنے لگا. عام نمازی میں بھی اسے آنے فرصت نہیں اور جمعہ بھی وہ چھوڑنے لگا. اچھا اتفاق سے ایسا ہوا کہ انہی دنوں وہ زکوٰۃ کی تفصیلات سرکار پر نازل ہوئی تھی. تو حضور نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے, اس علاقے کی زکوٰۃ یہ لوگ وصول کریں گے اور اس علاقے کی زکوٰۃ یہ لوگ وصول کریں گے. سرکار نے ترتیب بنا دی پوری. اس کے بعد حضور کے نمائندے اس کے پاس پہنچے. اس نے کہا کہ کیسی زکوٰۃ؟ یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے, جزیہ جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے. اچھا تم ایسا کرو, جہاں جا رہے ہو جاؤ, واپس ہی میں مجھ سے مل لینا. واپس آ تو پھر بہانے بنانے لگا. پھر وہ آ کر کے صحابہ نے حضور کو ساری کارگزاری سنائی تو حضور نے فرمایا ویح ثعلبہ ویح ثعلبہ, 3 مرتبہ فرمایا ہائے افسوس ثعلبہ, ہائے افسوس, ہائے افسوس کا. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حضور نے جب یہ افسوس ظاہر کیا تو اس مجلس میں اس کے رشتہ دار موجود تھے. انہوں نے بات پہنچائی کہ سرکار نے تم پر افسوس ظاہر فرمایا. تو وہ بادل ناخواستہ, یہ عربی عبارت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں, بادل ناخواستہ, نہ چاہتے ہوئے, دکھے ہوئے دل سے, خوش دلی سے نہیں, لے کر کے زکوٰۃ کو. جیسے آج ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, صرف زکوٰۃ دینے کا مطالبہ نہیں ہے, خوش دلی سے دینے کا مطالبہ ہے. حساب کر کے دینا, خوش دلی سے دینا, اور جہاں دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے مصارف معلوم کر کے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کا بہت مس یوز ہوتا ہے. اتنی ہی ذمہ داری نہیں کہ تم نے مال نکال دیا. مال نکالنا اور اخلاص کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ نکالنا اور مصرف تک اسے پہنچانا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بادل ناخواستہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا ہے. اللہ اکبر. وہ تو چلا گیا. اس کے بعد پھر صدیق اکبر کا دور آیا, پھر مال لے کر کے آیا. تو کہا جس مال کو سرکار نے لینے سے انکار کیا میں کیسے لے سکتا ہوں, میری ابو بکر کی کیا مجال ہے. اس کے بعد چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر فاروق اعظم کے زمانے میں آیا. انہوں نے کہا کہ سرکار نے نہیں لیا, میرے سے پہلے پیش رو امیر المؤمنین نے لینے سے انکار کر دیا, تو میں کیسے لے سکتا ہوں, تو نہیں لیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نفاق پر انتقال ہوا. یہاں آ کر کے قرآن مجید نے ایک جملہ استعمال کیا. میں بھی بہت دنوں سے سوچتا تھا, دلیل بڑی عجیب ہے. 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اس آیت کا ذکر ہے. پوری لمبی آیتیں ہیں, یہ وہ تفسیر کا موقع بھی نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے. ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے اسے مال دیا تھا. آدمی زکوٰۃ نہ دینے کو معمولی بات سمجھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ مال دے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے, صدقہ خیرات کریں گے. وعدہ خلافی کی اور ہماری نافرمانی کی, سرتابی کی اور بخل سے کام لیا. بخل کہتے ہیں جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہو, فرض ہو, واجب ہو, وہاں بھی آدمی مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لے, اس کو کہتے ہیں بخل. اور بخل حرام ہے. جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح بخل بھی حرام ہے. اور یہ بخل نفاق کے اسباب میں سے ہے. یہ آج مجھے اصل میں ثابت کرنا ہے. تو 3 اسباب ذکر کر چکا ہوں بڑے بڑے. یہ ایک نماز کے چھوڑنے سے آدمی یا تو کافر ہی ہو جاتا ہے بعض صحابہ اور ائمہ کی رائے کے مطابق. اگر کافر نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ کفر کے بڑے طاقتور اسباب میں سے ہے. دوسرا سب سے بڑا سبب کفر کا یہ ہے کہ آدمی باوجود طاقت و قدرت کے حج نہ کرے. تیسرا بخل, آدمی اپنا مال جہاں خرچ کرنا ضروری ہے اس کے باوجود مال خرچ نہ کرے. یہ جو بخل ہے, بخل یہ دل کا روگ ہے. نظر تو نہیں آتا, نظر تو نہیں آتا اگر آپ اسکین لیں گے جا کر کے ہاسپٹل میں, لیکن یہ بخل دل کی بہت مہلک بیماری, جیسے کینسر بیماری ہے,
اس سے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹی بی ایسی بیماری جس سے آج جو آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح یہ بخل کی بیماری ہے۔ یہ بخل یہ آدمی کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، لوگوں سے بھی آدمی دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، آدمی جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بخل جو ہے یہ اسباب کفر میں سے ہے، جس کے نتیجے میں آدمی منافق ہو جاتا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ چوتھی چیز اس سے پہلے بات چل رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر، ان سے معاملات تو جائز ہے، موالات جائز نہیں۔ دلی تعلق رکھنا، کسی سے دلی تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت دل میں ہے، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے خیالات آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ بیٹھتے بیٹھتے آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں، عقیدے بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے۔ یہ سڑی ہوئی غذا کی طرح ہے، سڑی ہوئی غذا جس طرح معدے کو فاسد کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بری صحبت کافروں کی، منافقوں کی اور بے دینوں کی صحبت آدمی کے دل و دماغ کو، ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آدمی سوچتا ہی نہیں، ہر آدمی کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آدمی، اور یہی حال آج ہوا۔ اس سے پہلے 2-4 جمعہ پہلے میں نے بہت توجہ دلائی تھی کہ اس وقت مدارس کی ضرورت کو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے پوری کر دی ہے۔ اسلامی اسکولز قائم کرنے کی کوشش کرو، اسلامی اسکولوں کو قائم کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری نسلوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ آج یہی سب سے بڑا جہاد ہے کہ تم اسلامی فضا میں دیندار مل کر کے، دینداروں کی جماعت مل کر کے، اپنے مالدار مل کر کے اسکول قائم کیا جائے۔ اس لیے کہ 50 سے زیادہ فیصد مدرسوں میں 2% لوگ آتے ہیں، 90% لوگ مسلمانوں کے مدرسوں میں نہیں آتے، مکتبوں میں 30% مسلمانوں کے بچے آتے ہیں، 70% بچے مکتب میں بھی نہیں آتے۔ تو اسکول ہی کو مدرسہ بنا دو، اسکول ہی کو مکتب بنا دو، دشمن کے سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دشمن نے جو جال بچھایا تھا اس کا توڑ اسلامی اسکول سے، مدرسے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہ صحبتیں تباہ کر کے آپ کو معلوم ہے اسکولوں اور کالجز کا کیا ماحول ہے آج۔ حدیث پاک میں جو آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ کالجوں سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، خطرے میں ہے۔ تو یہود و نصارہ کی دوستی میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ صحبت اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی، اور نیک لوگوں کی صحبت، بعض لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں بھائی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو علماء اور بزرگوں کی صحبتوں میں آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گمراہ لوگوں کی صحبتوں میں بھی جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ صبح بادام کھا رہا ہے، ناشتے میں زہر کھا رہا ہے، ناشتے میں بادام تو ظہر میں زہر کھا رہا ہے۔ وہ جو نیک صحبت کا اثر تھا، اس بری صحبت نے اس اثر کو ختم کر دیا۔ پانچویں چیز جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حسن خاتمے کا، کلمے والی موت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہیں پر قرآن کریم سے کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سلام ہو اس نبی امی کی نبوت پر جس نے جو قرآن پیش کیا نا، اس میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر اس نبی کو کتنی ضد، کتنا اصرار ہے نبی کو۔ کہتا ہے کہ اگر تم نے رشتہ داروں کا خیال نہ کیا، رشتہ داروں کو توڑنے والے اگر تم بنے، تو تمہارے کلمے والے موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
عجیب ہے. یہ پانچواں سبب ہے. رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرنا یہ کفر کے پانچواں سبب ہے. اور بھی اسباب میں نے لکھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.